السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا پروگرام ہے، اور وہ ہے کہ وہ کون سے احوال ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ملائکہ فرشتے انسان کے لیے، مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کی دعا کے حصول کے کون سے مواقع ہیں۔ اور یہ بات قرآن و حدیث کے اندر یہ ثابت ہے کہ دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جب دعا کرنے والے کی عملی حالت مضبوط ہو، وہ نیکیاں کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نیک اعمال ان کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ فرشتوں کی دعا کرنے کے بہت سارے مواطن اور مواقع ہیں قرآن و حدیث میں جن کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ غافر کے شروع میں یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے الذین یحملون العرش، اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کن مومنوں کے لیے؟ وہ اپنی دعا میں کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کرتے ہیں، تجھ سے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس طرح کے تو گویا کہ جو لوگ ان سے گناہ اور غلطی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے ملائکہ بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ آج میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اور ان کا تعلق ہمارے معمولات کے ساتھ ہے، ہم جو اعمال کرتے ہیں عمومی طور پر ان کے ساتھ ہے۔ ان کا انتخاب میں نے اس لیے کیا تاکہ ہمارے ان اعمال کی اصلاح بھی ہو جائے، سنت کے مطابق بھی ہو جائیں، کہ جن کے کرنے پر اللہ کے فرشتے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر پہلی صف کے اندر آ کر نماز ادا کرنا، الوقوف فی الصف الاول، مسجد میں آنا اور پہلی صف کے اندر آ کر نماز ادا کرنا۔ یہ پہلی صف کے اندر آ کر نماز ادا کرنا، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے تو لستحموا، لوگ پھر قرعہ اندازی کریں، یعنی پہلی صف میں کھڑے ہونے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جائے کہ قرعہ اندازی کرنا پڑے کہ کون کھڑا ہوگا اور کون نہیں کھڑا ہوگا۔ اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ لازمی طور پر مسجد میں آ کر عشاء کی نماز ادا کریں، ولو حبوا، جن سے چلا نہیں جاتا، وہ گھٹنوں کے بل رینگ کر بھی ان کو آنا پڑے تو وہ عشاء کی نماز مسجد میں آ کر ادا کریں۔ کیونکہ یہ مسئلہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، کاروبار سے تھکا ہوا ہے، تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھ سکا، وتر اس نے پڑھ لیے ہیں، اور پھر فجر کی اذان کے وقت وہ بیدار ہوا، فجر کی جماعت پھر اس نے نماز پھر جماعت کے ساتھ ادا کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ انسان تھوڑی سی محنت اور کوشش کرے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بخشش کی بہت سی راہیں کھول رکھی ہیں۔ اجر و ثواب کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سارے مواقع پیدا کر رکھے ہیں، لیکن انسان کی کوتاہی کا یہ عالم ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا بھی ہے، صف اول خالی پڑی ہوتی ہے، تو پچھلی صف میں بیٹھ کر دیوار کے ساتھ انتظار کرنا نماز کا، تاکہ جو ہی سلام پھرے فوراً باہر نکل کر اپنا موبائل چیک کریں کہ کسی نے کوئی میسج تو نہیں بھیجا۔
تو یہ صف اول پہلی صف میں کھڑے ہونے کی جو اہمیت ہے، یہ حدیث پاک ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ناحیۃ الصف ویسوی بین صدور القوم۔ نبی علیہ السلام جب جماعت کروانے کے لیے تشریف لاتے تو صف کی ایک جانب سے شروع ہوتے اور آپ لوگوں کی صف کو سیدھا کراتے، ومناکبہم، کہ اپنا برابر کھڑے ہو، کندھوں کے ساتھ کندھے ملاؤ، اور فرماتے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، دور دور کھڑے نہ ہو، اگر تم پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاؤ گے، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاؤ گے تو تمہارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور آج یہی صورتحال ہے ہماری کہ مسلمان ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ اس کو بھی سلام کہنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کو سلام کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لے تو جھٹک کے پیچھے کر لیتا ہے، حالانکہ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ بھائی نہیں، مسلمان بھائی نہیں ہے، وہ وضو کر کے نہیں آیا، اس کا پاؤں وضو کر کے وہ پاک نہیں ہے، کیوں پیچھے کر لیتے ہیں؟ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کندھوں کے ساتھ کندھے ملا کر، ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے، پاؤں کے ساتھ پاؤں آپ ملانے کا حکم دیتے، اور جب بھی آپ جماعت کرواتے تو فرماتے صفیں برابر کرو، فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، صفوں کو برابر کرنا، سیدھا کرنا یہ نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کی تکمیل کا حصہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، تم ایک دوسرے الگ الگ کھڑے نہ ہو، اس سے تمہارے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صف اول میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ صف اول میں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر خصوصی طور پہ نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو صف اول میں نماز ادا کرنا، پہلی صف میں نماز ادا کرنا، یہ فرشتوں کی دعا کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا، صف اول میں بھی دائیں طرف کھڑے ہونا، پہلی صف میں بھی دائیں طرف کھڑے ہونا۔ جو صف کی دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کے پیچھے کوئی بھی نہیں، سارے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم امام کو درمیان میں رکھیں، وسط الامام، اور صف جو ملائی جائے امام کی جہت میں ملائی جائے، یعنی جو رائٹ سائڈ والے ہیں وہ اپنی لیفٹ سائڈ امام کی طرف، اور جو لیفٹ سائڈ والے ہیں وہ اپنی رائٹ سائڈ امام کی طرف صف ملائیں۔ یہ نہیں کہ ادھر والے ادھر کھڑے رہیں اور کہیں کہ وہ سارے ادھر آئیں، ایسے نہیں، امام کو درمیان میں رکھ کر وہاں سے صف شروع کی جائے اور وہاں سے صف برابر دائیں اور بائیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آتے جلدی جلدی ان کو جگہ ملی تو انہوں نے لیفٹ سائڈ سے صف بنا لی، باقی ساری صف خالی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ رائٹ سائڈ سے صف بنا لی، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور صفوں کی ڈسپلن، ترتیب، کہ جس طرح یہ صفوں کی جگہ مقرر ہے بلا وجہ درمیان میں جگہ خالی چھوڑنا درست نہیں ہے۔ کہ یہ نہیں کہ یہ اگلی صف مکمل ہے تو ایک آدمی وہ پچھلے ستون کے پاس آیا، 10 صفوں کا درمیان میں فاصلہ ہے، اس نے وہیں آ کر رکوع کر دیا اور اس کے ساتھ لوگوں نے صف بنا لی تو وہ مکھی پہ مکھی مارتے گئے، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر ایک آدمی نے غلطی کر بھی اس کو چھوڑ دیں آپ اپنی جگہ پہ، آپ اگلی صفوں میں جو ترتیب ہے، کیونکہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہے، اس سے یہ اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ، آپ نے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی صف بندی کو دیکھ کر متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے کہ ان کا کتنا ڈسپلن ہے۔ مثال کے طور پر جب بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنا دعا کر رہا ہے، لیکن جو ہی نماز کھڑی ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تو امام ایک دفعہ ہی کہتے ہیں استووا اعتدلوا، فوراً 1 منٹ کے اندر اندر صفیں بن جاتی ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی گیدرنگ میں ہماری پولیس، ہماری جو انتظامیہ ہے، وہ کوشش بھی کرے تو اس طرح صف نہیں بن سکتی جس طرح مسلمانوں کا امام ایک کلمہ کہتا ہے اور فوراً صفیں سیدھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈسپلن ہے۔
لیکن اگر کوئی ایسی صفیں آ کر دیکھے کہ اگلی مسجد میں اگلی صف پوری ہے اور پیچھے ساری مسجد خالی ہے اور لوگوں نے پیچھے آ کر بنائی، تو وہ دیکھنے والا بھی اس سے متاثر ہوگا کہ یار کیسے لوگ ہیں، ساری مسجد خالی پڑی ہے اور یہ پچھلے دروازے کے پاس آ کر انہوں نے صف بنا لی ہے، گزرنے والے کو بھی تکلیف۔ تو اس لیے صف کی دائیں جانب کھڑے ہونے والے لوگ صف اول پہلے اور اس کے بعد صفوں کی دائیں جانب، کوئی بھی پہلی صف میں جگہ نہیں، دوسری صف۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے حسن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں خصوصی طور پر صفوں میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے، صفوں میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے لیے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب دائیں طرف کھڑا ہونا ممکن ہو، صف کے اندر خلل نہ آتا ہو۔ ویسے تو سارے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان پر، لیکن یہ خصوصی طور پر ایسے لوگ جو کیونکہ اس کے لیے اہتمام کرنا پڑتا ہے، صف اول میں بھی کھڑے ہونے کے لیے پہلے آنا پڑتا ہے، دائیں طرف کھڑے ہونے والے کے لیے بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں دائیں صفوں کی دائیں طرف کھڑے ہونے والوں پر۔ ان لوگوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں، صفوں کو ملاتے ہیں، کیونکہ صف کو ملانا نماز کے اندر یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرے گا، اس کو اپنے ساتھ ملائے گا۔ تو جو صفوں کو ملاتے ہیں، یہ حدیث ذرا غور سے سنیں اور اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صفوں کو ملاتے ہیں، جو صفوں کو ملاتے ہیں۔ صف کے اندر کہیں خلا ہے، کہیں کوئی خالی جگہ ہے، اس کو پر کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے فرمایا ومن سد فرجتن، جو آدمی صف کے اندر خالی جگہ کو پر کرتا ہے، خالی جگہ کو پر کرتا ہے۔ یہ خالی جگہ کو پر کرنا اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی اس کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کرنے کے لیے نکل گیا تو اس کی جگہ خالی ہو گئی۔ اب اس طرف اگر کھڑے ہیں تو جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ساتھ مل جائیں، وہ ساتھ مل جائیں۔ یہ جو حرکت ہے، یہ جو قدم اٹھانا ہے ساتھ ملنے کے لیے نماز کی حالت میں ہی، یہ نماز کے منافی بھی نہیں ہے، نمازی کی نماز میں خلل بھی نہیں ہوتا، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا ہے، فرمایا من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ، جو آدمی صف کو پورا ملانے کے لیے، ساتھ ملانے کے لیے، صف کے اندر واقع خلل کو پر کرنے کے لیے جو ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ یہ قدم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے جس طرح میں نے بیان کی کہ صف کے اندر جگہ ہے، اب صف کے اندر جگہ ہے، ابھی خالی ہے، لیکن صف میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس جگہ کو پر نہیں کر رہے، تو جو پچھلی صف میں کھڑا ہے وہ 3-4 قدم اٹھا کر نماز کی حالت میں ہی اس جگہ کو پر کرتا ہے، تو ہر قدم اٹھانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا جو صف کو ملاتا ہے، صف کو پورا کرنے کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے، آگے آتا ہے یا سائیڈ میں صف کو ملاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بناتا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ اس لیے ایسی صورت میں یہ مسئلہ جو ہے کہ نماز کے اندر وہ حرکت جو نماز کی مصلحت کے لیے ہو، وہ نماز کے منافی نہیں ہے، اس سے نماز میں خلل نہیں واقع ہوتا۔ اور یہ بات کہ جہاں آپ کھڑے ہو گئے ہیں کچھ بھی ہو جائے آپ نے وہیں کھڑے رہنا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ صف کے اندر آپ کو خالی جگہ معلوم ہوئی
آپ کے ساتھ اگر وہ خالی جگہ ہے یا آپ کے آگے ہے تو آپ اس خالی جگہ کو پر کریں. جو قدم اٹھائیں گے آپ خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے، خواہ اس طرف کو اٹھائیں یا پیچھے سے آگے آئیں، تو اللہ تعالیٰ ایک قدم اٹھانے پر آپ کا ایک درجہ بلند کرے گا. اور دوسری روایت میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس نے چونکہ نماز کی تکمیل کے لیے، نماز کی کمال کے لیے کام کیا، عمل کیا ہے، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. تو یہ لوگ بھی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس کے بعد وہ لوگ، ہماری جو صورتحال ہے اس لحاظ سے بھی ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے. ٹھیک ہے، جس کو تو کوئی کام ہے کوئی، وہ تو چلا جائے، جلدی اس کا جانا ہے، سلام پھیرا امام نے تو نکل گیا. لیکن جس کے پاس صرف یہی ہے کہ اس نے جا کر اپنے میسج چیک کرنے ہیں اور اپنا یہ کرنا ہے یا باہر جا کر گپ شپ لگانی ہے، ان کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ وہ کتنا بڑا اپنا خسارہ اور نقصان کر رہے ہیں. نمازی نے نماز ادا کی اور اسی جگہ پر بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کیا، تسبیحات پڑھی. جتنی دیر وہ بیٹھا رہے گا اس جگہ میں، جس جگہ میں اس نے نماز ادا کی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرتے رہیں گے. اب یہ حدیث پاک کے الفاظ سنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم، فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں تم میں سے ہر اس شخص پر، ما دام فی الصلاۃ، ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، جب تک وہ اس جگہ میں بیٹھا رہتا ہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے. جب تک وہ اس جگہ میں، اس مصلی میں، اس نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے جس میں اس نے نماز ادا کی ہے، الذی صلی فیہ، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. ما لم یحدث، جب تک وہ بے وضو نہ ہو، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے، یا او یقم، یا جب تک وہ وہاں سے اٹھ کر چلا نہ جائے، جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے اس جگہ میں، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس بندے کو بخش دے، اے اللہ تو اس پہ رحم فرما. اور بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اب دیکھیے کہ یہ کتنی اجر و ثواب کی بات ہے، اس میں فوائد کتنے ہیں. آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر کم از کم نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور یہ ساری دعائیں. اس کے بعد آیت الکرسی، پھر تسبیحات 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. اگر آپ یہ تسبیحات پڑھیں گے تو جو جلدی گزرنے والے لوگ ہیں ان کو، بعض لوگ مریض ہوتے ہیں، واش روم میں جانا ہوتا ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی اس کا، کسی کی ضرورت کا، اس نے گاڑی ایسی جگہ پہ پارک کی ہے کہ اس نے سوچا کہ میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤں، بعد میں یہاں سے ہٹا لوں گا، تو ان کے لیے نکلنے کا راستہ مل جاتا ہے. اگر آپ اسی وقت سلام پھیرنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر فوراً نماز شروع کر دیں گے، ان کے لیے بھی مشکل ہوگی، اور یہ سنت کے بھی خلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی فوری سنتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ جگہ چینج کر لے، وہ جگہ چینج کر لے. اگر درمیان میں اس نے تسبیحات وغیرہ پڑھی ہیں بیٹھ کر، تو پھر وہ وہیں بھی سنتیں ادا کر سکتا ہے. تو یہ کہ نماز والی جگہ میں بیٹھنا، جب تک انسان نمازی بیٹھا رہتا ہے جس جگہ میں اس نے نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اس کو بخش دے، اے اللہ تو اس پہ رحم فرما. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا کام ہے جو کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر وہ صبح کے وقت وہ کام کر لیتا ہے، اور اگر شام کے وقت وہ کام کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں.
یہ کیا کام ہے؟ یہ عظیم کام ہے عیادت المریض، بیمار کی بیمار پرسی کرنا، مریض کی بیمار پرسی کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں۔ بعض روایات میں 5 حق ذکر کیے، بعض میں 6، اور اگر ان کو جمع کیے جائے تو یہ کافی سارے حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، عیادت المریض، کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا، یہ عام مسلمانوں پر اس مسلمان کا حق ہے جو بیمار ہوا ہے۔ بیمار کی بیمار پرسی کی شریعت کے اندر اہمیت کتنی ہے۔ اب دیکھیے کہ کبھی آپ کو تجربہ، ہر آدمی بیمار ہوتا ہے، اللہ سب کو شفا دے، عافیت بخشے، کبھی بخار ہو گیا، کبھی یہ عوارض لاحق ہوتے ہیں انسان کو۔ تو جب انسان بیمار ہوتا ہے، ڈیوٹی پہ نہیں جا سکا، گھر میں پڑا ہوتا ہے، تو اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی میرا عزیز مجھ سے پوچھے، میری خبرگیری کرے۔ تو جب کوئی اس کو پوچھتا ہے، پوچھنے کے لیے جاتا ہے، ایک تو اپنا حق ادا کرتا ہے، دوسرا چونکہ اس میں اس مریض کی دلجوئی ہے، اس کو حوصلہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس پر بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، بڑا اجر و ثواب رکھا ہے۔ تو اس میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں نے وہ حدیث نوٹ کی جس میں فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک، جو آدمی صبح کے وقت کسی مسلمان کی، جو مسلمان صبح کے وقت کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تو شام تک اس پر اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو اپنے بیمار مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے۔ فرمایا، اور اگر وَإِنْ عَادَ عَشِيَّةً، اگر شام کے وقت وہ مسلمان کی عیادت اور بیمار پرسی کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رات بھر دعا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، یعنی صبح تک 70,000 فرشتے اس بیمار کی بیمار پرسی کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ اس کو جنت میں خصوصی ایک باغ الاٹ فرماتے ہیں، خصوصی طور پر ایک باغ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں الاٹ کرتے ہیں جو یہ عظیم عمل کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں ایک تو تعلق داری قائم ہو گئی، ایک حق ادا ہو گیا، لیکن اس میں ضرورت ہے کہ ہم کوشش کر کے، نیت کر کے، لازمی نہیں کہ وہ مسلمان ہمارا رشتہ دار بھی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اور بالخصوص جب وہ کسی دوسرے ملک کا مسلمان ہے، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، تو جب آپ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا، اور اس کو ایک حوصلہ ملے گا کہ مجھے یہ پوچھنے والا کوئی ہے، میرے مسلمان بھائی ہیں، اسلامی رشتے کی بنیاد پر یہ مجھے پوچھنے آئے ہیں، کوئی ظاہر رشتہ داری بھی نہیں ہے، تو اس سے اسلامی رشتے کے استحکام اور مضبوطی کا پتہ بھی چلتا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر وہ مسلمان جو اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے، اس کی عدم موجودگی، وہ وہاں موجود نہیں ہے، اپنے ملک میں ہے، کوئی بیمار ہے، آپ یہاں بیٹھے، وہ سن بھی نہیں رہا، دیکھ بھی نہیں رہا، آپ یہاں بیٹھے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو، ہماری اس بہن کو شفا عطا فرما۔ کوئی آدمی پریشان ہے، آپ یہاں بیٹھے اس کے لیے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا، سامنے تو بعض اوقات ہوتا ہے نا، دکھلاوا بھی ہو جاتا ہے، تو یہاں اس کو پتہ بھی نہیں، خبر بھی نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے بھائی کی پریشانی دور فرما، ہماری بہن کی پریشانی دور فرما۔ کسی کے رزق میں تنگی ہے، آپ اس کے رزق میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اب یہ سنیں حدیث پاک کے الفاظ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ۔ آپ نے فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان بہن بھائی کی عدم موجودگی میں ان کے لیے دعا کرتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے، یہ دعا کی قبولیت کی ایک علامت ہے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا
کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ان درا سے ہی ملک موکل، اللہ تعالیٰ اس کے پاس، اس بندے کے پاس، دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے، جو عدم وہاں موجود نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ فرشتہ جو اس کے پاس جس کی ڈیوٹی لگی ہے وہ آگے سے کہتا ہے جو بھی دعا مانگتا ہے، یا اللہ اس کے رزق میں برکت کر، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما، تو وہ فرشتہ آگے سے اس کے لیے دعا کرتا ہے، دعا کرنے والے کے لیے وہ کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، آمین یعنی اللہ تیری دعا کو قبول کرے اور اللہ تجھے بھی وہ عطا کرے جو تو اپنے بھائی کے لیے، بہن کے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہ کچھ عطا کرے جو تو اپنے دوسرے بھائی کے لیے، دوسری بہن کے لیے، کسی مسلمان عزیز کے لیے جو مانگ رہا ہے، جو یہاں موجود نہیں ہے، جو کچھ ان کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ تو گویا کہ ایک تو دعا کی قبولیت کی گارنٹی دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کسی کے لیے مانگیں گے، فرشتہ کہے گا کہ اللہ تجھے بھی عطا کرے، اللہ تجھے بھی عطا کرے۔ یہ 6 لوگ ہیں، 6 مقامات ہیں۔ 7واں مقام یہ ہے کہ تھوڑا سا میں 10 پورے کر کے انشاءاللہ ختم کر دوں گا، اور یہ اختصار کے ساتھ۔ 7واں موقع وہ ہے جس پر فرشتے اللہ تعالیٰ کے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ یہ ہے وہ شخص جو آپ کو دین سکھاتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے، قرآن و حدیث کا علم سکھاتا ہے۔ یہ جو معلم الناس ہے، لوگوں کو خیر کا سکھانے والا، دین کا علم سکھانے والا، اس کے بارے میں فرمایا ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارضین، اللہ تعالیٰ بھی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی، اور زمین کی، آسمان اور زمین کی تمام تر مخلوقات، حتی النملۃ فی جوہرہا، حتیٰ کہ اپنی بل کے اندر چیونٹی، وحتی الحوت، حتیٰ کہ اور پانی کے اندر مچھلی، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، کہ اس شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو لوگوں کو نیکی سکھاتا ہے، خیر کی تعلیم دیتا ہے، دین کا علم سکھاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ دوسرے کو نیکی کی ترغیب دلانا، نیکی کی رغبت دلانا۔ جو کچھ جتنا دین آپ کو ہے، ہمیں تو یہ حکم ہے نا بلغوا انی ولو آیا، وہ آپ آگے پہنچائیں، سکھائیں۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ دین سیکھنا اور اس کو آگے سکھانا، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر مخلوقات ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر وضو کر کے سونا، طہارت کی حالت میں رات کو سونا، اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ حدیث پاک کے الفاظ سنیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بات طاہرا بات فی شعارہ ملک، جو آدمی وضو کر کے طہارت کی حالت میں رات کو سوتا ہے اور اوپر جو کپڑا لیتا ہے، وہ کمبل، کوئی چادر وغیرہ اوپر اوڑھ کے سوتا ہے، اس کے اندر اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے۔ یہ شخص جب رات کو بیدار ہوتا ہے، الا قال الملک، تو وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ جب بھی یہ شخص بیدار ہوتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلان، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ اس نے وضو کی حالت میں رات گزاری ہے، اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے، غسل کی حاجت ہوگی احتلام کی وجہ سے یا ازدواجی تعلقات کی وجہ سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر انسان یہ اس کا ارادہ ہو کہ ابھی غسل کرنا وہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی مشکل ہے، تو وہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے گا، تو کیا آپ جنبی حالت میں انسان سو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا سونے کا ارادہ ہو اور وہ فجر کی نماز سے پہلے غسل کرنا چاہتا ہو تو وہ وضو کر کے سوئے، وہ وضو کے بغیر نہ سوئے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ ثلاثۃ لا تقربهم الملائکہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے والجنب حتی یتوضا، جنبی شخص اگر بغیر وضو کے سویا رہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو جس پر غسل فرض ہو چکا ہے، غسل واجب ہو چکا ہے، غسل جنابت، تو اگر اس وقت وہ غسل نہیں کرنا چاہتا تو
صبح نماز سے پہلے کرنا چاہتا ہے تو وہ وضو کر کے سوئے، مسلمان وضو کر کے طاہر ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے بغیر سویا رہے گا تو اللہ کے رحمت کے فرشتے اس کے پاس نہیں آئیں گے۔ 9ویں نمبر پر جو لوگ سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے بڑی عبادت ہے، تو سحری کا وقت برکت والا وقت ہے، تو جو لوگ سحری کھاتے ہیں ان کے لیے اور روزہ رکھتے ہیں سحری کھا کر، تو ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحور اکلہ برکہ، سحری کا کھانا برکت ہے، سحری کا کھانا برکت ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے کھانے کو بھی برکت والا کھانا فرمایا کرتے تھے، تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ، آپ نے فرمایا سحری کا کھانا برکت ہے، ولو ان یجر احدکم جرعۃ من ماء، اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، رات کو کھانا لیٹ کھایا جیسے، تو آپ نے فرمایا ضرور کچھ نہ کچھ کھائیں حتیٰ کہ پانی کا گھونٹ ہی پی لیں، تو پانی کا گھونٹ پینے سے بھی آپ کو سحری کے وقت کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سحری کھاتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر یہ آخری حدیث کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، ایک آدمی بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، تو جب تک وہ پڑھتا رہتا ہے آپ پر درود پاک، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیں، عن عامر بن ربیعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم یصلی علیہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود پڑھتا ہے الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ما صلی علیہ فلیقل العبد من ذلک او لیکثر، اب آدمی کی مرضی ہے کہ فرشتوں کا زیادہ درود حاصل کر لے یا کم کر لے، یہ آدمی کی ہمت ہے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ہی فرشتے اس کے لیے زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ تو یہ چند اعمال تھے جو میں نے مناسب سمجھا کہ احباب تک ان کو آپ کے سامنے ذکر کر دوں، جہاں تک میری آواز پہنچے اور یہ پیغام پہنچے تو ہم فرشتوں کی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی دعاؤں کے علاوہ ان اعمال کا جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس سے ایکسٹرا چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے اعمال کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے جو کچھ بیان کیا اور آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔